بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فإذا هو بالبقيع إلى آخر الحديث. رواه الترمذي رحمہ اللہ تعالی. ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے. امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میرے یہاں باری تھی تو رات کے کسی حصے میں آدھی رات کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گم پایا. دیکھا کہ آپ بستر پر کمرے میں موجود نہیں ہیں. فرماتے ہیں کہ میں فکر مند ہوئی، پریشان ہوئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکلی. تلاش کرتے کرتے جنت البقیع جو مدینہ کا قبرستان ہے اور قریب ہی میں تھا وہاں پہنچے. وہاں جا کر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا و استغفار میں مشغول ہے. مجھے دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، او کما قال علیہ السلام، کہ عائشہ کیا تم کو یہ خوف لگا ہوا تھا کہ اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے معاملے میں تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کریں گے، تمہاری حق تلفی کر دیں گے؟ تو سیدہ عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا: یا رسول اللہ، مجھے یہ گمان ہوا کہ اتیت بعض النساء، شاید آپ کسی ضرورت کی وجہ سے، کسی کام سے کسی اور آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس، کسی اور بیوی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے. مجھے یہ خدشہ پیدا ہوا اور مجھے فکر ہوئی کہ آپ کہاں تشریف لے گئے، اس لیے میں تلاش کرنے کے لیے آ گئی. آپ یہاں موجود تھے. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دراصل عائشہ آج 15 شعبان کی رات ہے، شب براءت ہے، اور اس رات میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنی رحمتوں کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالی قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی مقدار میں ایمان والے گنہگاروں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں. یہ ترمذی شریف میں روایت ہے. اس حدیث مبارکہ سے علماء کرام نے یہ بات ثابت فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 شعبان کی رات میں، شب برات میں قبرستان جانا ثابت ہے. اس حدیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے. لیکن زندگی میں صرف ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شب برات میں 15 شعبان کی رات میں قبرستان جانا ثابت ہے. وہ اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہے. اس کے علاوہ اور روایتیں اس سلسلے میں نہیں ملتی. اور اس کے علاوہ ہر سال شب برات کے موقع پر، ہر سال 15 شعبان کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبرستان جانا، قبرستان جانے کا اہتمام فرمانا، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کے بارے میں کوئی حکم دینا یا ان کو اپنے ساتھ میں لے کر جانا یا اس رات میں قبرستان جانے کے تعلق سے فضیلت اور کوئی خصوصیت بیان فرمانا، یہ ساری باتیں کسی بھی حدیث مبارکہ سے ثابت نہیں ہیں. صرف اس ایک روایت سے یہ ثابت ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، اور وہ بھی اتنے خاموشی سے گئے تھے کہ جس کے کمرے میں، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے کمرے میں آپ آرام فرماتے، اس کمرے میں لیٹے ہوئے تھے. خود ان سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی معلوم نہیں تھا کہ آپ قبرستان گئے. آپ نے تو تلاش کیا، جب معلوم ہوا کہ آپ قبرستان میں، ایسے خاموشی سے آپ تشریف لے گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر، اس حدیث مبارکہ کے مطابق اگر کوئی انسان واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں زندگی میں ایک مرتبہ کسی موقع پر شب برات کے رات میں، شب برات میں کسی ایک زندگی میں ایک مرتبہ بھی اگر قبرستان چلا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، اس نیت سے کہ زندگی میں ایک بار میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، تو انشاءاللہ تعالی اسے اس کا ثواب حاصل ہو جائے گا. لیکن ہر بار، ہر سال قبرستان جانا، قبرستان جانے کا اہتمام کرنا اور پھر بھیڑ جمع کر کر ایک مجمع کے ساتھ قبرستان جانا، اس کو روشنیوں سے سجانا، وہاں چراغاں کرنا اور اس شہر خاموشہ کو اور جو عبرت کی جا ہے اس کو
بالکل میلہ بنا دینا، ظاہر ہے یہ کسی طریقے سے درست نہیں ہے، نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ تابعین تبع تابعین سے ثابت ہے، نہ اس سلسلے میں کوئی حکم موجود ہے۔ ہاں، پچھلی مجلس میں آپ نے سنا تھا قبرستان کی زیارت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، اور ہر جمعہ کو زیارت کرنے کا، ماں باپ کی قبر کا آپ نے اس کی ترغیب دی، اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے، یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، لیکن شب برات کے تعلق سے اس طرح کی کوئی فضیلت موجود نہیں ہے۔ لہٰذا اگر کوئی ہر سال جانا ضروری سمجھے اور بھیڑ جمع کر کے، ٹولہ جمع کر کے اور وہاں بھیڑ جمع کرے، ایک میلہ نما وہاں شکل بن جائے اور وہاں جانا ضروری سمجھے، اور یہ سمجھا جائے کہ جائے بغیر قبرستان میں جائے بغیر شب برات کی عبادت مکمل نہیں ہوگی، یہ ساری چیزیں بدعات کہلاتی ہے۔ اس سلسلے میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے بہت اصولی بات، بہت کام کی بات بیان فرمائی ہے۔ اگر یہ اصولی بات ذہن میں رکھیں تو انشاءاللہ تعالی زندگی میں ہر طرح کے بدعات کے کاموں سے بچنا آسان ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں کہ جو کام شریعت کا، جو کام جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد تک کرنا چاہیے، اس کو اس حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ جو کام شریعت کا جس حد تک ثابت ہو اس کو اسی حد تک رکھنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے، ورنہ پھر وہ کام بدعت بن جائے گا۔ یہ دین کی سمجھ کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کا علم عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں شریعت اور سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔